سورہ انعام کی آیت نمبر 129 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اسی طرح ہم گناہگاروں کو ایک دوسرے سے ملا دیں گے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں سناتے تھے ہماری آیات اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، اور ان کو دھوکہ دے دیا تھا دنیا کی زندگی نے، اور وہ اپنے اوپر اس بات کے قائل ہو گئے کہ وہ کافر تھے۔ پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہم گناہگاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس کے 3 مصداق ہیں اس ملانے کے۔ ملانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 جگہوں پر اس کا ظہور ہو سکتا ہے یا ہوگا۔ ایک تو دنیا میں بلکہ 2 طریقے سے، اور ایک آخرت میں۔ آخرت میں جو ہوگا وہ تو بہت واضح ہے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ قیامت والے دن فرمایا گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج یعنی دنیا میں تو جیسے کیسے تم رہتے تھے تو رہتے تھے۔ ایک ہی گھر میں خدا کا باغی بھی رہتا تھا اور خدا کا فرمانبردار بھی رہتا تھا۔ ایک ہی گھاٹ سے کافر بھی پانی پیتا تھا، ایک ہی گھاٹ سے مسلمان بھی پانی پیتا تھا۔ دنیا کی زندگی میں تو یہ کچھ ایسے ہی نظام رہا۔ بہت زیادہ امتیازات مشکل ہوتے ہیں، کسی حد تک کیے جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں مجرم ایک طرف اور فرما بردار ایک طرف۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، جدا ہو جاؤ۔ مجرم سارے ایک طرف اور فرما بردار ایک طرف۔ وہاں یہ جو قوم، نسل، قبیلہ، برادری، ملک، شہر، وطن، گلی، محلہ، یہ سب جو وحدتیں ہیں، یہ جو اتحاد کی بنیادیں ہیں کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے، ہم دونوں کی قوم ایک، یہ میری ہم زبان ہے، ہم دونوں کی زبان ایک، یہ میرا ہم برادری ہے، ہم قبیلہ ہے کیونکہ ہم دونوں کا قبیلہ ایک ہے، تو یہ دنیا میں وحدت کی جو بنیادیں ہیں سب ٹوٹ جائیں گی۔ یہ میرا دوست، میں اس کا دوست، دنیا میں یہ بھی ایک بنیاد ہوتی ہے اکٹھے ہونے کی کہ دوست کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن قیامت والے دن یہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جگری دوست، خلیل کہتے ہیں دلی دوست کو، جو واقعتاً دوستی ہو جن 2 بندوں کی آپس میں دنیا میں تھی،
لیکن قیامت والے دن اپنے اپنے عملوں کی وجہ سے جدا ہو گئے. وہاں جا کر کیا ہوا؟ یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن ہو گئے. دشمن دنیا کی دوستیاں جو اللہ کے لیے نہیں تھی، نفس کے لیے تھی، شیطان کے لیے تھی، حرام کے لیے تھی، وہ قیامت والے دن کام نہیں آئیں گی، بلکہ دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے. اور جو باقی جو رشتہ داریاں ہیں وہ تو قرآن نے بہت کھول کے بیان کیا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اس دن مجرم یہ دل سے چاہے گا، صرف زبان سے نہیں، دلی طور پہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جگہ میری ماں کو عذاب دے دیا جائے، میرے باپ کو جہنم میں لے جاؤ، میرے بھائی کو لے جاؤ، میری بیوی کو لے جاؤ، میرے بچوں کو لے جاؤ، میرے پورے قبیلے کو لے جاؤ، بلکہ پوری زمین پر جتنے انسان بستے تھے سب کو جہنم میں ڈال دو، میری بلا سے مجھے چھوڑ دو بس. یہ ہوگی خود غرضی کی انتہا. یعنی دنیا میں جن کو راضی کرنے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، اور 10 طرح کی ملاوٹ کر کے 2 نمبریاں کر کے پیسہ کماتا ہے، قیامت والے دن وہ ایسے ہو جائیں گے. کوئی کسی کا وہ نہیں بنے گا، ذمہ دار نہیں بنے گا، کسی کے قریب نہیں آئے گا. تعلق وہی رہے گا وہاں الا المتقین، جو تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ کی محبت کی بنیاد پر جو تعلق دنیا میں ہوا وہ تعلق قیامت والے دن کام آئے گا. وہاں سفارش ہوگی، نیک لوگ سفارش کریں گے ایک دوسرے کی، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ اگر ایک گلاس پانی پلایا کسی کو تو وہ بھی سفارش کرے گا. لیکن نیکوں کی سفارشیں کام آئیں گی، بروں کی نہیں آئیں گی. تو اس لیے ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت والے دن برے بروں کے ساتھ ہو جائیں گے، نیک نیکوں کے ساتھ، نیک الگ، وہ آپس میں ان کے معاملات، اور برے ایک طرف. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے فطرتاً کہ برا آدمی برے کے ساتھ اٹھتا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. الجنس یمیل الی الجنس، جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی اس کی سوسائٹی ہوتی ہے، اور وہ ویسی سوسائٹی تلاش کر کے کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں نئے آتے ہیں محلے دار کسی جگہ، تو ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ 2-4 دن کے اندر ہی اس محلے کے اندر ساری اپنی سوسائٹیاں تلاش کر لیتے ہیں. کوئی کس قماش کے لوگ کہاں رہتے ہیں، یہ کام کہاں ہوتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے. تو ہر آدمی کو اچھائی کے موقع بھی مل جاتے ہیں اور برائی کے بھی تلاش کرنے بھی اسے مل جایا کرتے ہیں. کنند ہم جنس با جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کبوتر کو تلاش کرتا ہے، باز کو تلاش کرتا ہے. تو نیک آدمی نیک ماحول، نیک مواقع، نیک افراد تلاش کر ہی لیتا ہے، اور برا آدمی وہ بری سوسائٹی تلاش کر لیتا ہے، تو اسے مل ہی جاتا ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ ظالم لوگوں پر حکمران بھی ظالمات ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ظالموں پر بعض ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. یہ بھی مطلب اس آیت کا بیان ہوا. اعمالکم عمالکم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے اپنے کرتوت تمہارے حکمران بن کے سامنے آ جاتے ہیں. اگر نیچے سے عمل اچھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے. تو یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا. پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو اور جنوں کو جب اکٹھے کریں گے تو ان سے پوچھیں گے ہاں بتاؤ بھائی، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یہ جو اللہ نے تم میں سے رسولوں کی بات کی نا، یہ اس کا نظام ہے کہ اس نے ہر نبی کو اپنی قوم میں سے بھیجا، اور نبی کو اصل میں اپنی قوم کو دعوت دینے کی حکم آیا ہے. وما ارسلنا فی قبلک من قریۃ، کہ ہر بستی میں اسی میں سے ڈرانے والا آیا، اسی میں سے نبی آیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کے لیے حجت تام ہو جاتی ہے
کیونکہ جو بندہ نبی ہوتا ہے، نبی سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرتا ہے، تو باہر کے آیا ہوا آدمی کو تو آدمی نہیں جانتا کہ یہ کیسا آدمی ہے، پیچھے سے کیا کر کے آیا ہے، قتل کر کے آیا ہے، کوئی کیس بنا کے آیا ہے، اب یہاں تو بڑا نیک بنا بیٹھا ہے، کیا پتا کہ ماضی کی ہسٹری اس کی کیا ہے۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے تو وہ تو قوم کے اندر ہی پلا بڑا ہوتا ہے، پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کا بچپن بھی، اس کا لڑکپن بھی، اس کی جوانی بھی، اس کا ادھیڑ عمری بھی، سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہیں بچتی اس کے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیشہ نبی قوموں کے اندر سے ہی پیدا کیے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں مشرکین نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، آپ کے اوپر فرشتہ آتا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو دنیا میں چونکہ انسان رہتے ہیں تو انسانوں کا نبی انسان ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم فرشتہ بھیج دیں گے تو تم ہی لوگوں نے پلٹ کر ایک اور اعتراض کرنا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب نبی یہ کہے گا کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، حلال کماؤ اور اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو فرشتہ اگر نبی ہوتا وہ یہ کہتا تو لوگ پلٹ کر کہتے تجھے کیا بھائی، تجھے کیا خبر کہ پیٹ کیا ہوتا ہے، پیٹ کی مجبوریاں کیا کرواتی ہیں آدمی سے، تجھے کیا خبر، اور تجھے کیا خبر کہ آدمی کو جب کوئی گالی دیتا ہے غصہ آتا ہے کیا ہوتا ہے، تمہارے اندر تو جذبات ہی نہیں ہے، تمہارے اندر نہ غصہ ہے، نہ تمہارے اندر بھوک ہے، نہ شہوت ہے، نہ کچھ بھی تو نہیں ہے، تمہارے لیے تو تقریریں کرنا بڑا آسان کام ہے۔ لیکن جو ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے اسی انسانوں میں سے آتا ہے تو اس کے سامنے قوم کو یہ کہنے کی مجال نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب نبی کے سامنے یہ بات آتی ہے، صحابی آ کے خندق کے موقع پر اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوک اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، تو آگے سے نبی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر 2 پتھر دکھا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انسانوں میں سے نبی آنے کا فائدہ، اس سے تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کو چپ کرانے کی بات ہی نہیں، اصل میں انسان جب اپنے جیسے انسان کو دیکھتا ہے تکلیف میں، اپنے سے زیادہ تکلیف میں، تو اس کو اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حالات میں گزاری ہے، خود فقر اختیاری تھا آپ کا، خود اختیار کیا تھا آپ نے اس کو، اس لیے گزاری ہے تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی حالات آ جائیں تو دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ اس سے بڑے بڑے حالات آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من النبیین، میرے اوپر اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ تو یہ آپ کی زندگی امت کے لیے ہر قسم کے حالات میں نمونہ بنتی، تو اس لیے اللہ نبی انسانوں میں سے بھیجتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم میں سے تمہارے نبی نہیں آئے کہ جو آ کر تمہیں بتاتے، تو یہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا۔ اب ہم انکار تو بنتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انکار اگر کو کریں گے بھی، کچھ لوگ کریں گے، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سامنے کریں گے تو وہ کہہ گزریں گے، دنیا کے عادت بنی ہوگی نا جھوٹ بولنے کی اور چکر دینے کی اور 2 نمبری بات کرنے کی، کہہ دیں گے ہمیں کیا خبر، فرشتے آپ کے تھے، پتہ نہیں کیا لکھ لائے، ہم نے تو کوئی نہیں ایسا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا لاؤ ذرا، کہیں گے زبان میں مہر لگاؤ، مہر لگ گئی، اچھا جی اب بولیں، ہاتھ بولے گا فلاں دن فلاں موقع فلاں جگہ میرے ساتھ یہ برا کام ہوا، پاؤں بولے گا، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، جسم کا رواں گواہی دے گا کہ یہ گناہ ہوا۔ اب یہ ان کو بڑا غصہ آئے گا، اپنے اعضاء سے یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ، وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے، جس اللہ نے زبان کے 2-4 انچ کے لوتھڑے کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو وہ اللہ کیا ہاتھ کو بولنے کی صلاحیت نہیں دے سکتا ہے، ہاتھ بولے گا، دے سکتا ہے کیا بلکہ دے گا، ہاتھ بولے گا۔ آج تو دنیا میں اس کو ماننا جاننا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ مشین ہمارے سامنے بول رہی ہے،
پہلے انسان ہی بولا کرتا تھا لیکن اب مشین بولتی ہے. تو انسان یہ قیامت والے دن یہ بھی ہوگا. اس لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ انکار کریں گے، لیکن کچھ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہم مان گئے ہم سے یہ غلطی ہو گئی. لیکن ہوا کیا ہے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی غفلت کیوں آئی؟ دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ان کو. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے کسی وجہ سے. جیسے آدمی اچھا بڑا سمجھدار آدمی ہے، اس کو بازار میں کوئی آدمی ملا اور اس نے 2-4 باتیں کر کے اس کو فراڈ کیا اور لوٹ کر چلا گیا. تو آدمی بعد میں کہتا اوہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، مجھے دھوکہ ہو گیا، یعنی میں نے لوٹنا نہیں تھا جو میرے ساتھ ہو گیا. تو یہی کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اگر آدمی سوچ کرے، کوئی آدمی بھی صحیح معنی میں اگر انصاف کے ساتھ سوچے نا، تو اللہ کی نافرمانی کا کوئی تک نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. کیوں؟ باپ مرا، ماں مری، دادا مرا، پردادا مرا، سارے مر گئے. تو جب سارے مرے تو یہ بھی مرے گا، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کسی انسان سے پوچھ لے کہ تیرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تو اتنے سال جیے گا؟ کہتا نہیں. یعنی کل بلکہ اگلا سانس تیرا موت کا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کہ ہاں بالکل ہے، یہ مانتا ہے. اچھا پھر یہ بتا کہ جس اللہ نے تجھے اوپر اتنی نعمتیں دی ہیں اس کی نافرمانی کرنا بنتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کیا بنتا ہے؟ شکر گزاری بنتی ہے، فرما برداری بنتی ہے. نماز پڑھنی چاہیے، ہاں بالکل پڑھنی چاہیے. سچ بولنا چاہیے، بالکل بولنا چاہیے. دل سے کہے گا، یہ نہیں زبان سے کہہ رہا ہے، دل سے بات مانتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اب سوال یہ کہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ دھوکہ ہوتا ہے، زندگی اس کو دھوکہ دے دیتی ہے. شیطان کہتا ہے ابھی ٹھہر جائے آپ، ابھی کیا پڑی ہے تجھے توبہ کرنے کی، ابھی تیرے بال کالے ہیں، جب بڑھاپا آئے گا پھر دیکھی جائے گی، پھر کر لینا، ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے. پھر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے، یہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. پھر کہتا ہے اچھا یار تھوڑی دیر کے لیے مزہ کر لے، پھر توبہ کر لینا. اس طرح کرا کے شیطان اس کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، اس کو دھوکے میں لے آتا ہے، حتیٰ کہ کرتے 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 وہ وقت آ جاتا ہے، خطرناک وقت، کہ جب آدمی چاہتا ہے توبہ کرنا لیکن توبہ کر نہیں پاتا. کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے معاشرے میں ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے ہو ہی نہیں پا رہا. دل سیاہ ہو گیا نا، گناہ کر کے دل کا ستیہ ناش ہو گیا. اور پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ موت آ جائے. جب موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر تو بس کہانی ختم ہو گئی. تو دھوکے کی آنکھ کھل گئی، لیکن اب کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور یہ خود بولیں گے ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے نافرمانی کی. اسی موقع پر پھر کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے، بس اب جناب ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. لیکن فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر ہم تمہیں بھیج بھی دیں پھر بھی کرنا تم نے وہی ہے، اس لیے کہ تمہیں سارا کچھ تو بتا کے بھیجا تھا، تم سے عہد الست لیا تھا، کیا تمہارا خدا نہیں ہوں، تمہیں آخرت کا پتہ، اللہ تعالیٰ کا پتہ، سب کچھ تھا. لیکن دنیا میں جا کر تم بھول گئے، جب بھول گئے دوبارہ بھی بھول جاؤ گے. اس لیے ایک دفعہ چانس دیا تھا، نبی بھیجے تھے، بتانے والے بھی آئے تھے، بڑھاپا بھی آیا تھا، موت کے جنازے بھی اٹھتے رہے، اعلان بھی ہوتے رہے، قبریں بھی بنتی رہی، بچے بھی جا رہے تھے تمہارے سامنے، بوڑھے بھی جا رہے تھے، سب کچھ جا رہا تھا، لیکن تمہیں ہوش نہ آیا. جب ہوش نہیں کیا تو اب بس تمہارا جو وقت تھا ختم ہو گیا. اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاؤ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد